اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، دعا کے کچھ مسائل کا بیان۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ کوئی نیک برتاؤ کیا گیا اور اس نے نیکی کرنے والے کے لیے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ دے، تو یقیناً اس نے نیک برتاؤ کرنے والے کی اچھی تعریف کی۔ ترمذی حسن صحیح۔ فائدہ: اگر انسان کے بدلے میں احسان نہ کر سکے تو جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی تجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ظاہر بات ہے جس کو اللہ بدلہ دے اسے اور کیا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعائیہ الفاظ احسان کرنے والے کے کمال درجے کی تعریف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بد دعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو، اور نہ اپنے مالوں کے لیے بد دعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم اللہ کی طرف اس گھڑی کو پالو جس میں اس سے جو بھی مانگا جائے وہ تمہارے لیے قبول کر لے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر وقت ہر کسی کے فریاد سنتے اور قبول فرماتے ہیں، لیکن کچھ اوقات اس نے ایسے بھی متعین کیے ہیں کہ ان میں کی گئی دعائیں زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے انسان کو کسی وقت بھی اپنے یا اپنے بچوں یا کاروبار وغیرہ کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بد دعا قبول کے وقت کو پالے اور بعد میں وہ افسوس کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس حالت میں خوب دعا کرو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: علماء نے کہا ہے کہ نفلی نماز میں سجدے کی حالت میں دعائیں کی جائیں یا نماز کے علاوہ سجدے کی حالت میں دعا کی جائے۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اسی وقت قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، جیسے کہے کہ میں نے تو اپنے رب سے دعا کی لیکن قبول ہی نہیں کی گئی۔ بخاری اور مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب تک گناہ اور رشتہ توڑنے کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، تو وہ اس وقت تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ انسان مسلسل دعا کرتا رہے، یہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے دعا کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے در سے کبھی مایوس نہ ہو، اگر اس میں دیری ہو رہی ہے تو یقیناً اس میں کچھ بات ہے جس کا پتہ صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے، بندے کو نہیں پتا ہے۔ اس لیے دعا قبول ہو یا نہ ہو دعا کرنا ترک نہ کرے، اس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔